میلاد النبی کے جلوس میں ڈی جے کی گاڑی تیار کر کے نہیں لاتے ہیں، جلوس خراب نہیں کرتے، ناچتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے جلوس کا کیا تماشا بنا دیا آج میری قوم کے جوانوں نے۔ 1500 سالہ جشن ہے، دھورا کی اس تاریخی عظیم الشان کانفرنس سے پیغام لے کر جائیے۔ 1500 سالہ جشن محمد عربی کے غلام دھورا کی سرزمین پر علامہ تطہیر احمد صاحب قبلہ کی قیادت میں ایسا نکالیں گے کہ زمانہ صدیوں تک مثال دیکھا۔ دیکھ لو جب دھورا کے غیرت مند جوانوں کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کا حال کیا ہوگا؟ دیکھ لیجئے، چہرہ بدل گیا، نام بدل گیا، زمانہ بدل گیا، مگر فکر آج بھی دشمنوں کی وہی ہے، انداز وہی ہے، چہرہ بدلا ہے، نام بدلا ہے، ہجری بدلی ہے، سن بدلا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، فکر وہی ہے، پلان وہی ہے۔ میں دہلی کی سرزمین پر جب یہ حادثہ ہوا، وہ ظالم نے کہا تھا جو رسول اللہ کی عظمت پر ہر زمانے میں بھونکتا ہے، اس نے کہا تھا مجھے اجازت مل جائے میں اسلام کو پوری دنیا سے مٹا دوں گا۔ میں نے ہنس کے کہا تھا، میں نے کہا ظالم اپنے باپ ابو جہل کی تاریخ پڑھ لے اٹھا کے، تجھے پتا چل جائے گا یہ خواب تنہا تیرا نہیں ہے، یہی خواب تیرے باپ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، اسلام کو مٹا دوں گا۔ مگر حال یہ ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ واہ واہ واہ۔ کوشش جاری ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک کوششیں جاری ہیں، اور یہ کوششیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، کوششیں رہیں گی، مگر اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا مذہب ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آج ہندوستان میں ہمارے وجود سے بڑی نفرت، ہماری ذات سے نفرت، ہماری بات سے نفرت، ہماری زبان سے نفرت، حتیٰ کہ ہم جو شربت روح افزا پیتے ہیں اس سے بھی نفرت، ہماری ذات سے نفرت، ہماری بات سے نفرت، ہماری زبان سے نفرت، ہمارے پروڈکٹ سے نفرت۔ مگر میں ایسے لوگوں کو مسکرا کے کہتا ہوں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے وجود کی حیثیت کیا ہے۔ ارے ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے۔ جس دن ہم نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں ہوگی، اسی دن قیامت آ جائے۔ ہم ہیں تو دنیا ہے، کلمہ پڑھنے والے باقی ہیں تو دنیا ہے، جس دن ہم نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں ہوگی۔ آج قوم کے جوان کہہ رہے حضرت کیا کریں، ہر جگہ بات ہماری ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بات ہماری ہے، پرنٹ میڈیا پر بات ہماری ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بات ہماری ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ نماز۔ موضوع کیا ہے؟ طلاق۔ موضوع کیا ہے؟ حلالہ۔ موضوع کیا ہے؟ بابری مسجد۔ موضوع کیا ہے؟ سنبھل کی شاہی جامع مسجد۔ موضوع کیا ہے؟ روڈ پر نماز۔ موضوع کیا ہے؟ میلاد النبی کا جلوس۔ ساری چیزیں موضوع ہمارے ہی ہیں۔ میری قوم کے جوان کہہ رہے ہیں حضرت ہر جگہ ذکر ہمارا ہے۔ میں نے کہا جوانوں گھبراؤ نہیں، تمہاری بات ہوتی ہے تو ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ بات ہوتی ہے تو ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹارگیٹ صرف آج ہے مسلمان،
टारगेट रसूल अल्लाह के जमाने से है, लेकिन याद रखिएगा इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा हो। ये जो सीने में आपके खौफ पैदा कर दिया गया, ये सीने का खौफ निकाल दीजिए। याद रखिए कभी भी तब्दीली बुज़दिली के साथ नहीं आ सकती। इनकलाब लाने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं, बुराई के खात्मे के लिए कौम को खड़ा होना पड़ता है। आज बड़ी हैरानी की बात है, हमारे उलमा, तवज्जो है आपकी, हमारे उलमा अगर आज मस्जिद में जुमे के दिन कौम की क़यादत पर खिताब करें, मौजूदा हालात पर खिताब करें, तो नमाज जुमा के बाद मस्जिद की कमेटी इमाम साहब के हुजरे में पहुंचती है और कहती, हजरत हिसाब कर लीजिए, हमको आपकी ऐसी तकरीरें नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नमाज रोजे की बात बताइए। समझने वाली बात यह है, क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ जिंदगी भर नमाजों का हुक्म दिया? क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ तहारत के मसाइल बयान किए? क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ ज़कात के मसाइल बयान किए? मेरे नबी ने मसाइल भी बयान किए, जरूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह बद्र में भी पहुंचे, जरूरत पड़ी है तो मेरे आका ने दुश्मनों के मुकाबले में सहाबा की सफ़ें भी लगवाई है, दुरुस्त किया है। जरूरत पड़ी है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम की क़यादत का मिजाज हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के अंदर पैदा भी किया है। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, जो आज हमारी कौम ने समझ लिया। मस्जिद की कमेटी ने आके कहा, हजरत हिसाब कर लीजिए, हमें ऐसा इमाम नहीं चाहिए जो सियासत की बात करे, जो इलेक्शन की बात करे, जो हालात की बात करे। हमें मस्जिद में ऐसा इमाम चाहिए जो सिर्फ नमाज रोजे की बात करे। हजरात, बड़ी हैरानी की बात है, ये मस्जिद कौम का मरकज है, अगर यहां से कौम की क़यादत न की जाएगी तो क्या किया जाएगा? आप क्या चाहते हैं, मस्जिद के मिंबर से सदर साहब की तारीफ हो? क्या चाहते हैं आप, मस्जिद के मिंबर से खजानची साहब के कसीदे पढ़े जाएं? मस्जिद के मिंबर से कौम की बिरयानी और देगों के ऐलान हो? कुरान खानी और तीजे और चासलिस्मे के ऐलान मस्जिदों से हो? क्या मस्जिदें सिर्फ इसी काम के लिए हैं? नहीं मेरे अजीजों, मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे नबी ने पूरी उम्मत की क़यादत फरमाई, पूरी उम्मत की क़यादत मेरे आका ने मस्जिद नबवी की चटाई से फरमाई है। याद रखिए, जिन लोगों को डर है इस बात का, क्या कहते हैं, आप ऐसी तकरीर कर रहे हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ेगा। मैं तो ऐसी कमेटी वालों से पूरे मुल्क में हाथ जोड़ के कहता हूं, बुज़दिलो, तुम्हारे बस का नहीं है ये सदारत का ओहदा संभालना, ये तुम छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। ये ओहदा तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम ये ओहदा संभालो, और ये कोई फर्जो वाजिब भी नहीं है कि तुम जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये ओहदा उसके हवाले करो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम। सीने में तुम्हारे इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो ये ओहदा तुम्हारे लिए नहीं है। आज दिन ब दिन हालात खराब होते चले जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई, क्या किया हमने? खामोशी से तमाशाई बने देखते रहे। कुछ लोगों ने आके कहा, हजरत आयत करीमा का विर्द शुरू करा दीजिए, यही इलाज है, हजरत कुरान खानी करा दीजिए, हालात नॉर्मल हो जाएं। सिर्फ कुरान खानियों से हालात नॉर्मल हो जाते तो रसूलुल्लाह सहाबा को लेकर बद्र में न जाते। क्या बात है, सिर्फ कुरान खानियों से हालात बेहतर हो जाते तो मेरे आका हुसैन 6 महीने के अली असगर को लेके करबला की सरजमीन पर न जाते। मेरे आका हुसैन ने बता दिया, जब बातिल ताकतें जुल्म करने पे उभर आ जाए तो मोहम्मद अरबी के गुलाम के लिए लाजिम है खड़ा हो जाए, और जितनी ताकत हो ताकत के साथ खड़ा हो जाए। खड़ा होना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता करना ये मेरे परवरदिगार का काम है।
یہ مت سوچئے حالات کیسے بدلیں گے، یہ میری ذمہ داری نہیں، میرا حال یہ ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ مجھے یہ نہیں سوچنا ہے حالات کیسے ہوں گے، مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں رسول اللہ کے لیے کھڑا ہو جاؤں جو میری حیثیت ہے۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ آج رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، کل اگر قیامت کے دن ان سے سوال پوچھ لیا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ارے ہمارے تو ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہیں، اور ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم عاشق رسول اللہ کے گردنیں کٹا دیں گے۔ ارے کتابوں میں تو ہم نے عاشق پڑھے تھے، مگر ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے پیر سلامت ہیں، مگر پھر بھی ہماری زبان سے ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے، مگر ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والے اس مرد قلندر کو دیکھا جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبانگے دہل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضور کا عشق ایسا ہو، حضور کی غلامی ایسی ہو، حضور کی دیوانگی ایسی ہو۔ یاد رکھیے یہ جو امت پر حالات آج کی تاریخ میں برے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ حالات برے کس بنیاد پر ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کی رائے کچھ اور ہو، جو میں نے سمجھا حالات برے اس لیے ہیں کہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ان 70-75 سالوں میں ہم نے آج تک ملک کی سیاست میں حصے داری کی بات نہیں کی۔ جی کیا کیا ہم نے؟ ملک آزاد ہوا، ایک پارٹی تھی اس ملک میں، جی سارے لوگوں نے ایک پارٹی کا دامن تھام لیا، لیکن تھوڑے زمانے کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ تابع داری کچھ اور ہے، حصے داری کچھ اور ہے، اور جو سمجھ گئے انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی۔ تنہا قوم مسلم اس زمانے سے لے کر آج تک اس انتظار میں ہے کہ دنیا ہمیں وفادار کہہ دے، مگر آج بھی وفادار نہیں کہا جاتا، اور 100 سال اور گزار لیجئے وفادار نہیں کہا جائے گا۔ حالت ہماری کیا رہ گئی آج کی تاریخ میں؟ کسی اور کے فلیکس لگا رہے ہیں، کسی کے پرچے دیواروں پہ لگا رہے ہیں، کسی کی ہورڈنگ لگا رہے ہیں، کسی کا اسٹیج لگایا جا رہا ہے، کسی کی دری بچھائی جا رہی ہے۔ کتنی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اسٹیج ہم نے لگایا مگر ہم ہی کو نیچے اتار دیا گیا، ہم ہی کو دھکا دے دیا گیا، ہمیں ہی ذلیل کر دیا گیا، ہمیں ہی رسوا کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، اپنے مزاج کے اندر، زندگی کے اندر قیادت کا جذبہ پیدا کرو، لیڈرشپ کا جذبہ پیدا کرو۔ اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیاست ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے گا موجودہ دور میں سیاست باعث ثواب ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ موجودہ دور میں سیاست باعث ثواب ہے۔ کیوں؟ چونکہ مسجد کون سی توڑ دی جائے گی، کون سی رہے گی، یہ فیصلہ سیاسی پاور کی بنیاد پر ہوگا۔ کون سا مدرسہ کھلے گا، کس میں تالا لگے گا، یہ فیصلہ سیاسی پاور کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آج ہماری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے، ہماری قوم کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہماری قوم ہے، صبح دیکھ لیجئے فجر سے پہلے لوگ چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جاتے، نماز فجر سے پہلے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کئی جگہ دیکھا ان چائے کے ہوٹلوں پر بھی ذکر چل رہا ہوگا تو کسی مولوی امام کا ذکر چل رہا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ذکر کسی عالم کا ہوگا، ذکر کسی مولانا کا ہوگا، فلاں حضرت نے یہ کر دیا،
فلاں امام صاحب نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے یہ نئی بات بتا دی، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ یاد رکھیے گا یہ علماء ممبر پر بیٹھ کر اپنے باپ کا فرمان نہیں سناتے ہیں، رسول پاک کا فرمان سناتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے آ کے علماء کے پاس بیٹھیں اور دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری قوم کہاں بیٹھی ہے؟ جس قوم کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے تھا وہ آج چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا یہ جو ووٹ کا پاور آج کی تاریخ میں آپ کے پاس ہے، شرعی طور پر یہ ایک گواہی ہے۔ اگر یہ گواہی تم نے پیسے لے کر رات کے اندھیرے میں بیچ دی ہے تو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ یہ گواہی ہے ووٹ کا پاور کہ آپ کس کو اقتدار دینا چاہتے ہو، کون تمہاری نظر میں بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، یہ باضابطہ گواہی ہے۔ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہم لنگر کھانے کا مزاج رکھتے ہیں۔ جب لنگر کھانے کا ہمارا مزاج ہے تو جب الیکشن آتا ہے نا، کل ووٹ ملنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں آخری رات تک ہماری قوم آپس میں یہ طے نہیں کر پاتی ہے کہ قوم مسلم کو ووٹ کس کو دینا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیملی میں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ جس طرح لنگر تقسیم ہوتا ہے نا، ویسے ہی ایک ایک ووٹ ہر کسی کو دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں بعد میں قسم کھانا پڑے گی۔ قسم کھانے کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں، یہ ووٹ قسم کھانے کے لیے نہیں، مسجدوں کے تحفظ کے لیے دیجئے، مدرسوں کے تحفظ کے لیے دیجئے، علماء کے تحفظ کے لیے دیجئے۔ دیکھا نہیں ہے جب سے قوم مسلم کے پاس سیاسی پاور کی کمزوری ہو گئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہماری قوم کے علماء حق نہیں بول پا رہے ہیں۔ ایک جملے کی بنیاد پر سلمان اظہری کو 8 مہینے سے زیادہ کا زمانہ جیل میں گزارنا پڑا، محض ایک جملے کی بنیاد پر۔ اور دیکھ لیجئے کتنے کتے روزانہ بھونک رہے ہیں میرے نبی کی عظمت پر۔ کوئی ہے سننے والا؟ کوئی ہے دیکھنے والا؟ کوئی ہے بیان دینے والا؟ کوئی ہے گرفتار کرنے والا؟ دراصل بات یہی ہے، سیاسی طور پر جب تک کمزور رہیں گے کہیں کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے ذہن سے غلامی کے کیڑے کو نکال کر پھینک دیجئے۔ زمانے میں اعلان کر دیجئے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کی ویلیو ہو، آپ کی بات سنی جائے، آپ کی عزت ہو، آپ کا وقار ہو، تو یاد رکھیے گا موجودہ دور میں آپ کو اسلام دشمن طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا پڑے گا۔ بہت اچھا۔ یہ مت سوچئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ موت ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ موت ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے تمہاری موت کا جو وقت مقرر کیا ہے، موت اسی وقت پر آئے گی۔ ہمیں کمزور کس نے کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ جی ہمیں کمزور کس نے کیا؟ ہماری قوم کے جوانوں نے۔ جی کس نے کیا؟ بول نہیں رہے آپ؟ بولیے، کمزور ہمیں کس نے کیا؟ بولیے، بولیں بھائی۔ ہمارے جوانوں نے۔ جوانوں نے کیسے کیا معلوم ہے؟ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوانوں نے۔ کیا؟ سب سے قیمتی دولت ہر قوم کے پاس اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ دولت سب سے زیادہ قوم مسلم کے پاس ہے۔ پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی ہیں۔ ارے جناب، منع کس نے کیا ہے؟ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، اللہ کس کو کتنا نواز دے۔ یہ دولت ہمارے پاس بڑی تعداد میں ہے، مگر افسوس کہ میری قوم کے جوان جب ہدایت کے راستے پر تو قوم زندہ و تابندہ تھی۔ جس دن سے میری قوم کے جوان ہدایت کے راستے سے قدم ہٹا کر زنا کے راستے پہ چلے گئے، قوم ذلیل ہو گئی۔ شراب کے راستے پہ چلے گئے، قوم ذلیل ہو گئی۔ برائی کے راستے پہ چلے گئے، قوم ذلیل ہو گئی۔ سود کے راستے پہ چلے گئے، قوم ذلیل ہو گئی۔ سٹے کے راستے پہ چلے گئے، قوم ذلیل ہو گئی۔ ہمارا حال یہ ہے
मुहर्रम के मौके पर भी हमारे यहाँ लोग ढोल बाजे और डीजे बजाते हैं, जुलूस मोहम्मदी निकलता है। मेरी कौम के लोग बाज़ाब्ता डीजे लगा के डांस करने लग जाते हैं। जिस कौम के जवानों का मयार इतना थर्ड क्लास हो चुका हो, वो कहें हमारे सर पर इज्जत का ताज क्यों नहीं है। तुम्हारे सर पर इज्जत का ताज कब था, पूछो डॉक्टर इकबाल से, तो वो बताते हैं तुम्हारे सर पर इज्जत का ताज उस जमाने में था जब तुम्हारी तारीख ये थी, डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचते थे, जहादारों की कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जिस जमाने में कौम मुस्लिम के जवानों का मयार ये था, कौम के सर पर इज्जत का ताज था, आज जवान कहां है? शराब के ठेके पर। कितने बजे? रात के 3 बजे। किस उम्र के जवान? 18 साल, 17 साल, 16 साल। कोई ऐसा नशा नहीं है हमारे जवान यूज नहीं कर रहे हैं। हीरोइन यूज कर रहे हैं हमारे जवान, एमडी यूज कर रहे हैं हमारे जवान। बाज़ाब्ता डीजल और पेट्रोल का भी सस्ता नशा होने लगा आज की तारीख में। मैं मना नहीं करता हूं नशा करने को, मैं तो नशे के फेवर में हूं। दिल खोल के नशा कीजिए, बहुत अच्छे से, जितना नशा करना चाहते हैं बढ़िया से नशा कीजिए, लेकिन ये लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने के बाद कोई नाली में गिरता है, कोई नाले में गिरता है। ये लोकल वाला नशा मत किया करो। तुम्हें नशा करना है, दिल खोल कर नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया। हाल ये था, बिलाल को मारा जाता था, घसीटा जाता था, फिर भी पुकार के कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नशा करना है, इश्क रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, रसूलुल्लाह की वफादारी का नशा करो, रसूल की गुलामी का नशा करो। जिस दिन सही माना में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा तुम्हारे गले में आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अजमत का पहला दिन। तुम्हें आज दुनिया पैरों में रौंद रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान अजीम में तुम्हारी इज्जत बयान की गई है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। याद रखिएगा। लेकिन कौम जलील सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि कौम ने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, कुरान के पैगाम को छोड़ दिया, सच्चाई को छोड़ दिया, उलमा की इक्तिदा करना छोड़ दी, अपने बुजुर्गों के तरीके पर अमल करना छोड़ दिया। हमारी कौम के जवान शॉर्टकट रास्ते पर हैं। रात के अंधेरे में सट्टा लगाएं, 100 रुपए लगा के 1 लाख घर लेके जाएंगे, मजा आ जाएगा। ऐ मेरे अजीज, तुझे वही मिलेगा जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है, ना उससे कम मिलेगा ना उससे ज्यादा मिलेगा। इसलिए ये शॉर्टकट लगाना छोड़ दे। ये नशा जो तेरे होंठों पर है, याद रख, ये रसूलुल्लाह को नापसंद है। जिस रसूल के लिए तू कहता है रसूलुल्लाह के दामन को हमने पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं, उस रसूल को ये नशा पसंद नहीं। हमारे जवान कहते हैं क्या करें, आदत लग गई है, गुनाह छूटता नहीं है। मैं कहता हूं इसका मतलब है कि तुम सच्चे आशिक नहीं हो, वरना गुनाह तो क्या है, आशिकों ने दुनिया छोड़ दी है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। ये छोटा सा गुनाह क्या है। मुझे याद आता है एक साहब इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में रसूलुल्लाह ने नाराजगी का इजहार फरमाया, सोने की अंगूठी निकाल कर फेंक दी। मजलिस मुकम्मल हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाने लगे, सहाबा भी जाने लगे। जिनकी अंगूठी मेरे नबी ने फेंकी थी सोने की, चूंकि मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है किसी भी कीमत पर, फेंक दी रसूलुल्लाह ने अंगूठी। जब वो शख्स जाने लगे तो किसी ने कहा तुम न पहनो, लेकिन कम से कम सोने की अंगूठी कीमती चीज है, उठाकर ले जाओ, तुम्हारे घर वालों के काम आ जाएगी।
دیکھو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کے کہا تھا جو میرے آقا کو پسند نہیں، جو رسول اللہ کو پسند نہیں، جو سید الانبیاء کو پسند نہیں، اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں۔ عشق یہ ہے، غلامی یہ ہے، دیوانگی یہ ہے۔ جس زمانے تک قوم مسلم کا حال یہ تھا، اس زمانے تک قوم معزز تھی۔ جب سے ہم نے اپنا ایمان کمزور کر لیا اور صرف دنیاوی مفاد کی خاطر، ہم نے دنیا کی تھوڑی سی عزت کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے اقتدار کی خاطر جب سے اپنا ایمان کمزور کر لیا، ہمیں پیروں میں روندا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج بھی اگر چاہتے ہیں کہ عزت کا تاج ہمارے سروں پر ہو تو اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لیجئے، حسد سے پاک کر لیجئے، غرور اور تکبر سے پاک کر لیجئے، متحد اور منظم بن جائیے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ آپ کو معلوم ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا احساس ہوتا ہے۔ جی صلاح الدین ایوبی نے ایک جملہ فرمایا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا، اور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا، اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ جس طرح آج کمزور بن کر بیٹھے ہیں، ہم کسی دور میں اتنے کمزور نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے شیر میسور جوان کیسے تھے؟ چند باتیں بیان کر کے مکمل کرنے لگا ہوں۔ شیر میسور، قوم آج سر جھکا کے زندگی گزار رہی ہے، جوان گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی بنیاد پر بے عزت کیے جا رہے ہیں، پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، ورنہ جب تک ان کا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط تھا، ان کا لیول کتنا اپر تھا۔ ٹیپو سلطان دیکھ لیجئے، تاریخ اس ملک کی یہ رہی ہے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے، انگریزوں میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ جی جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے، ملک کے کونے کونے میں انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی لانچنگ ہو گئی تھی ملک کے کونے کونے میں، لیکن جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے ان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، انگریزوں میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی، وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ جس دن حضرت ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اس دن ان کے سینے پہ ایک انگریز نے پیر رکھ کے کہا تھا، میں آج یہ بات فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے، چونکہ آج دنیا میں ٹیپو سلطان نہیں۔ اندازہ لگائیے میری قوم کے جوانوں کا حال کیا تھا۔ جب ملک کی آزادی کے وقت میں قوم کی دلالی کرنے والے دلالوں نے ٹیپو سلطان کی مخبری کی تھی اور پیچھے کے دروازے سے انگریز داخل ہوئے تھے، کچھ قوم کے دلالوں نے آ کے کہا تھا، ٹیپو حال یہ ہے، انگریز داخل ہو گئے ہیں، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تلوار اٹھا لو، انگریزوں کے قدموں میں ڈال دو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ دیکھو مرد میدان کیسے ہوتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا، میں وہ شیر ہوں جس کی ماں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں نے مصلی بچھا کے تہجد کی نماز میں میرے لیے دعا کی ہے۔ ٹیپو سلطان نے اسی وقت کہا تھا، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے مگر انگریزوں کے قدموں میں تلوار نہیں ڈالی جائے۔ یہ کسی اور کا تیور نہیں تھا، محمد عربی کے غلاموں کا تیور۔ اسی ملک میں اور بڑی آگے اندلس کی سرزمین پر، اسپین کی سرزمین پر جب پکارا گیا تھا مدد کے لیے، حضرت طارق ابن زیاد 12,000 کا لشکر جرار لے کر نکلے ہیں، اور حالت یہ ہے ساحل سمندر پر کشتیاں لگی ہیں، کشتیوں میں سوار ہوئے جا رہے ہیں۔ جب ساحل سمندر پہ اندلس کی سرزمین پر پہنچے، جب اسپین میں پہنچے ہیں، اتر گئے۔ دشمنوں کا ہر زمانے میں یہ نرغہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی تعداد کی بنیاد پر ہماری قوم کو ڈرانے کی کوشش کی،
جب مسلمان اسپین کی سرزمین پر اترے تھے تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا تھا تم یہ لاکھوں کا لشکر دیکھ رہے ہو تو یہ تو ایک لشکر ہے، اس کے پیچھے بھی لشکر ہے، اس کے پیچھے بھی لشکر ہے۔ اے مسلمانوں، 10 سے 12 ہزار کا لشکر تم کیسے مقابلہ کرو گے اسپین والوں کا؟ بات سمجھ گئے، چونکہ قیادت زندہ تھی، حضرت طارق ابن زیاد کی زیادت زندہ تھی، قیادت زندہ تھی، لیڈرشپ زندہ تھی۔ سمجھ گئے اب وقت کا تقاضا کیا ہے۔ طارق ابن زیاد نے فوراً ساحل سمندر پہ جا کے کشتیاں جلا دی، اور جلانے کے بعد جب آئے لوگوں نے کہا طارق یہ کیا کیا؟ پانسا جنگ کا پلٹ گیا، تو جنگ کے پانسے کے بعد میں کم سے کم ممکن راستہ چھوڑ دیتے تاکہ واپس جانا ممکن ہوتا۔ تو طارق ابن زیاد نے کہا تھا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم جب قدم اٹھا دیتے ہیں تو ہمارے قدم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ ہمارا قدم جب گھر سے نکل جاتا ہے تو ہم قدم پیچھے نہیں ہٹاتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا لاکھوں لوگوں کا لشکر جرار ہے، مگر 10 سے 12 ہزار کلمہ پڑھنے والے اسپین کی سرزمین پر داخل ہوئے اور اسپین کو فتح کر کے 800 سال قوم مسلم نے اسپین پر حکومت کی۔ کتنے؟ 800 سال 800 سال قوم مسلم نے اسپین پر حکومت کی۔ یہ کون تھے؟ ہمارے جوان۔ جوانوں کی اپنی طاقت ہوتی ہے، جوانوں کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری تاریخ میں ایک بھی بزدل نہیں ملے گا، تلاش کر لیجیے آپ، ایک بھی بزدل نہیں ملے گا ہماری تاریخ میں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے علماء کو بولنے نہیں دیا جا رہا۔ اگر علاقے میں علماء بولنے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے کہتے ہیں ارے ان کو حضرت کو کیا ضرورت ہے اس موضوع پر بات کرنے کی، سیاست پر علماء کیوں بول رہی ہیں؟ سیاست کرنا تو یہ عالموں کا کام نہیں ہے؟ جنہیں اللہ نے بولنے کی زبان دی ہے ان کی زبان بند کرائی جا رہی ہے، اور گونگے بہرے زبردستی الٹا سیدھا بولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ المیہ ہے اس امت کا۔ علماء کی زبان کو خاموش کرنے کی کوشش مت کیجیے، علماء کو سپورٹ کیجیے، انہیں پاور دیجیے تاکہ یہ قوم کے لیے دل کھول کر آواز اٹھائیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہیں قصیدے صدر صاحب ہی کے پڑھنے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہیں قصیدے کمیٹی کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ امامت چلی جائے گی۔ امامت 2 رکعت صرف نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے، امامت کس کا نام ہے؟ پوچھئے ڈاکٹر اقبال سے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ فرمایا اس کی امامت تو فتنہ ہے، جو اپنی قوم کو غلام بنا دے، خود بھی غلام بن جائے اور قوم کو بھی غلام بنا دے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے، ہماری اس بزدلی کی بنیاد پر، میں بات مکمل کرنے لگا ہوں، ذرا سی توجہ، آخری جملے، ہماری اس بزدلی کی بنیاد پر نقصان کیا ہوا ہے معلوم ہے؟ آج ہماری ذات سے نفرت ہے، ہماری زبان سے نفرت ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بیان دیا گیا تھا نا کہ اردو بولنے والے کٹملے ہوتے ہیں، اور حیرانی کی بات ہے کہ یہ جملہ بھی اردو ہی میں کہا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیان دینے والے اردو ہی بولتے ہیں۔ ہماری زبان سے نفرت، ہمارے وجود سے نفرت۔ دیکھا نہیں جنوری اور فروری میں کمبھ کا میلہ ہوا، اور کمبھ کے میلے میں پہلے ہی دن بورڈ لگا دیا گیا مسلمانوں کی انٹری نہیں ہوگی، داڑھی والے نہیں آئیں گے، ٹوپی والے نہیں آئیں گے، نماز والے نہیں آئیں گے، کلمہ پڑھنے والے نہیں آئیں گے۔ سنا تو دل کو تکلیف ہوئی، اتنا فرق اس گنگا جمنی تہذیب والے ملک میں، جمہوری ملک میں، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟
لیکن بعد میں سمجھ میں آیا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ ہم نے کورونا کے زمانے میں دیکھا تھا، کورونا کے پھیلانے کا پورا ٹارگیٹ داڑھی ٹوپی والوں پر لگا کے بدنام کر دیا گیا تھا، چونکہ حالت جب یہ ہوئی، آگ لگی، بھگدڑ مچی، لوگ پریشان ہوئے۔ اگر ہمارے لوگوں کی انٹری ہوتی تو موقع مل جاتا قوم مسلم کو بدنام کرنے کے لیے۔ خدا کی حکمت سمجھ میں آ گئی، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، مگر یاد رکھیے قوم مسلم کا لیول آج کے زمانے میں بھی اتنا اوپر ہے، جب بھگدڑ مچی، پانی نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، کھانا نہیں، لوگ پریشان ہونے لگے، مسلمانوں نے دیکھا جانیں ضائع ہو جائیں گی، تو یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے جنہوں نے دل کے دروازے بھی کھول دیے، گھر کے دروازے بھی کھول دیے، مدرسے کے دروازے کھولے اور کہا کھانا تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، باتھ روم تمہارے لیے، بستر تمہارے لیے، آرام تمہارے لیے، چین تمہارے لیے، سکون تمہارے لیے۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا تم تو وہ ہو جنہیں آنے کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو مسلمانوں نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار، وہ تمہارا کردار تھا۔ بیٹھ جائیں بھیا، وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار ہے۔ آج حالت یہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں بیٹھے رہو۔ تھوڑے سے دن پہلے کیا ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ پہلگام کا واقعہ ہوا۔ پہلگام میں لوگ مارے گئے، ٹارگیٹ کیا گیا قوم مسلم کو، اور حالت یہ ہوئی کہ آج تک لوگوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی ایسی اینک لگائی ہوئی ہے کہ نہ سچ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ زبان سے سچ بولنا چاہتے۔ لوگوں کو مرنے والے لوگ تو نظر آئے، لیکن اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے دوڑنے والا ساجد بھٹ نظر نہیں آیا، بچانے والا سید عادل حسین نظر نہیں آیا دنیا کو، جس نے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دی۔ حالت یہ تھی قوم مسلم کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا گیا پنچر بنانے والی قوم ہے۔ میں کہتا ہوں پنچر بنانے والی قوم نہیں ہے، ارے آنکھ کھول کر دیکھیے، اس ملک کو آزاد کرانے والی قوم قوم مسلم ہے، ترنگا لہرانے والی قوم قوم مسلم ہے، اس ملک کی آبرو بچانے والی قوم قوم مسلم ہے، لال قلعہ دینے والی قوم قوم مسلم ہے، قطب مینار دینے والی قوم قوم مسلم ہے۔ اور ہماری بیٹی صوفیہ قریشی نے بتا دیا صرف پنچر نہیں جوڑتے ہیں، جب ملکیان کی بات آتی ہے تو دشمنوں کے حوصلے بھی توڑ دیتے ہیں۔ ہماری بیٹی صوفیہ قریشی نے بتا دیا صرف پنچر نہیں جوڑتے ہیں مسلمان، ہمارے ملک کی شان کی بات آتی ہے، ہمارے ملک کی عظمت کی بات آتی ہے تو ہم دشمنوں کے حوصلے بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ آخری جملہ، اس وقت اگر جوان صحیح ہو جائیں اور سچے رسول اللہ کے وفادار اور سچے مومن بن جائیں تو یقین جانیے کامیابی آج بھی آپ کے قدموں کو چھوئے گی۔ صرف نعرہ مت لگائیے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن پکڑیے، دامن پکڑیے، اور دامن پکڑنے والے میلاد النبی کے جلوس میں ڈی جے کی گاڑی تیار کر کے نہیں لاتے ہیں، جلوس خراب نہیں کرتے، ناچتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے جلوس کا کیا تماشا بنا دیا آج میری قوم کے جوانوں نے۔ 1500 سالہ جشن ہے، دورہ کی اس تاریخی عظیم الشان کانفرنس سے پیغام لے کر جائیے۔ 1500 سالہ جشن، محمد عربی کے غلام
دورہ کی سرزمین پر علامہ تطہیر احمد صاحب قبلہ کی قیادت میں ایسا نکالیں گے کہ زمانہ صدیوں تک مثال دیکھا. دیکھ لو جب دورہ کے غیرت مند جوانوں کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کا حال کیا ہوگا. یہ پیغام لے کر جائیے. جلوس محمدی میں ڈی جے نہیں بجیں گے, گاڑیاں اس انداز میں نہیں آئیں گی, جلوس کے تقدس کو پامال کر دیا جائے. یہ جلوس کسی نیتا کا نہیں, محمد عربی کا جلوس ہے, سید الانبیاء کا جلوس ہے. جوانوں اپنے سینے کے اندر غیرت پیدا کرو. جس قوم کے جوانوں کے سینے میں غیرت باقی رہتی ہے وہ قوم زندہ و تابندہ رہتی ہے, اور جس قوم کے جوانوں کے سینے سے غیرت نکل جاتی ہے وہ قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں. جب تک ہماری جوانوں کے سینے میں غیرت زندہ تھی وہ معزز تھے. جس دن سے غیرت کا جنازہ نکل گیا دیکھ لو ہمارا لیول دنیا کی نظر میں کتنا رہ گیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کام کے آدمی بنے, نام کے نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جلسے ہیں ہمارے ہاں, جلوس ہے ہمارے ہاں, لنگر ہے ہمارے ہاں, چادریں ہیں ہمارے ہاں, سندل ہے ہمارے ہاں, گل پوشی اگربتی شریف اور موم بتی شریف سب ہیں ہمارے ہاں. کالج نہیں ہے ہمارے ہاں, اسکول نہیں ہے ہمارے ہاں, جی ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے ہاں. 1.5 سال پہلے مہاراشٹر کی سرزمین پر ہماری ایک بیٹی, ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا تھا صرف حجاب کی بنیاد کا. حجاب لگانا ہے تو اندر جانے نہیں دیا جائے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں اس کے والدین کو, تربیت ایسی کی, اس نے کہا کلاس چھوڑنا گوارا ہے, حجاب چھوڑنا گوارا نہیں. یہ ہماری بیٹیاں تھیں, یہ ہماری بیٹیاں تھیں جنہوں نے کلاس چھوڑ دیا, حجاب نہ چھوڑا, زمانے کو بتا دیا کنیز فاطمہ بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی ہے. فاطمہ کی شان ایسی ہے قیامت کے میدان میں جب گزریں گی تو ندا دی جائے گی, اے اہل محشر نظروں کو جھکا لو, محمد عربی کی بیٹی کا گزر ہونے والا. کیا بات ہے. بیٹیوں کو حیا والا بنائیے, بیٹیوں کو پردے والا بنائیے, بیٹیوں کو کردار والا بنائیے. اور یاد رکھیے ایک زمانے پہلے خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ سے یہ اعلان جاری کر دیا گیا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ لیکن افسوس کہ عمل نہیں ہوا اس بات پر. ہمارے یہاں عمل نہیں ہوا اس بات پر. آپ کو کیا لگ رہا مسلمان غریب ہیں؟ مسلمان غریب ہیں, کمزور ہیں؟ نہیں. مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہے تو شادی میں دیکھیے, اور غربت دیکھنی ہے تو جمعے کے دن مسجد کا غلہ جب گزر کے جائے تب دیکھیے. 5 لوگ گزر جاتے ہیں تب کوئی چھٹا بندہ 10 کا نوٹ نکال کے بڑی مشکل سے غلے کے اندر ڈالتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جیب خالی ہے, جیبیں خالی نہیں ہیں, مگر بندہ سوچتا ہے 100 کا نوٹ ڈال دوں گا میرے کل کام آ جائے گا. ارے نادان انسان, جس خدا نے تجھے آج دیا ہے وہ تجھے کل بھی دینے پر قادر ہے. دیکھو تو دیکھ, جس نے خدا کی بارگاہ میں 10 دیے ہیں اللہ 70 کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا. اس قوم کی غریبی دیکھنا ہے تو جمعے کے دن مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالتے وقت دیکھیے. ہمارا حال کیا ہے؟ کمی نہیں ہے کسی جگہ. شادیوں کا حال یہ ہے, میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا شادیاں سستی کرو, نکاح سستے کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہمارے ہاں شادیاں مہنگی ہو گئیں اور زنا عام ہو گیا. عام ہے یا نہیں ہے؟ عام ہے زنا, بتائیے. زنا عام ہے. یاد رکھیے کسی لڑکی والے کے جہیز دے دینے سے زندگی نہیں گزرتی ہے. تمہاری زندگی میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. اس لیے جلسہ وہی کامیاب ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جلسہ وہی کامیاب ہے جس جلسے کے بعد کوئی تحریک بنے.
जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद इनकलाब आए। जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद नौजवानों में इत्तेहाद पैदा हो। जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद जवानों के अंदर क़यादत का शऊर पैदा हो। जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद जवान किसी काम के करने का अज़्म मुसम्मम कर ले। जवान जब खड़े हो जाते हैं तो दुनिया पुकार के कहती है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इसलिए कोशिश कीजिए आप जहां से भी आए हैं। हजरत फरमा रहे थे दूर दूर से, बहेड़ी तक से लोग मोहब्बत में इस प्रोग्राम को सुनने आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूं, लेकिन पैगाम लेकर जाइए। रोटी जरा सी कम खा लीजिए, लेकिन कौम के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एक कॉलेज जरूर बनाइए, पर्दे वाला कॉलेज बेटियों के लिए। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, और मुर्तद क्यों हो रही हैं मालूम है आपको? मिक्स एजुकेशन की बुनियाद पर। एक ही कॉलेज है, क्लासरूम एक ही है, लड़के और लड़की जवान एक साथ बैठे हुए हैं। एग्जाम्स के नोट्स लेने के लिए दोस्ती हुई, नंबर लिया, मिलना हुआ, कॉफी पीने गए, मोहब्बत हुई, और उसके बाद हमारी कौम की बेटियों के ईमान को खराब करने की मुहिम चला दी गई। ये मुहिम चल रही है मुल्क के कोने कोने पर। खुदारा अपनी बेटियों के लिए तालीम का बेहतरीन इंतजाम कीजिए। जलसा थोड़ा हल्का भी हो, जुलूस थोड़ा हल्का भी हो तो चल जाएगा। कम पैसों वाला, कम भीड़ वाला नहीं, कम पैसों वाला। भीड़ तो चाहिए जुलूस में, इसलिए कि 1500 साला जश्न है। कोई गुलाम ऐसा न रहे जो घर पे आराम करे। रोड पर आ जाइए और बता दीजिए हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसलिए इरादा कर लीजिए कि हमारे यहाँ जलसे भी होंगे, जुलूस भी होगा, और कौम के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एक कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ लोग मौजूद हैं, इरादा कर लेंगे। इरादा करना आपका काम है, कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना मेरे रब का काम है। आप खड़े हो जाएंगे, अल्लाह गैब से आपकी मदद फरमाएगा। कोशिश कीजिए अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए। जो खौफ इस वक्त आपके सीनों में दाखिल कर दिया गया है कि हालात अच्छे नहीं है, क्या हो जाएगा। हमारे लिए हर जमाने में हालात ऐसे ही रहे हैं। जो मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम होते हैं वो दुनिया की किसी ताकत और पावर से डरते नहीं है। वो मैदान में आके खड़े हो जाते हैं तो बातिल ताकतें खुद ही खुद इंतकाल कर जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारी बेटियों की तालीम का बेहतरीन इंतजाम हो। कोशिश कीजिए कि हमारी औलाद की तालीम का बेहतरीन इंतजाम हो। और जवानों, आखिरी जुमला दे के जा रहा हूं, अपनी नजरों की हिफाजत कीजिए। जिसकी नजर खराब होती है उसका दिल खराब हो जाता है, और जिसका दिल खराब हो जाता है उसका पूरा वजूद खराब हो जाता है। आपको मालूम है, पर्दे की बात है, मैं खुल के बता नहीं सकता, जाके तलाश कीजिएगा। पिछले साल मई का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर जाके पढ़िएगा, फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने रात के अंधेरे में मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया। 3 करोड़ लोगों ने। खुदा ने मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी आंखों में यह नूर रात के अंधेरे में ये गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं दिया है। खुदा ने तुम्हारी आंखों में ये नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए अता फरमाया। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मुझे याद है रूम की सरजमीन पर जब ईसाइयों ने 2 भाइयों को जैतून के तेल में जलाया और तीसरे से कहा ईसाई बन जा, उसने इस्लाम न छोड़ा, ले जाके बंद कर दिया और एक खूबसूरत जवान लड़की को उसके रूम में पहुंचा दिया। इमाम अहले सुन्नत ने इस वाकये को लिखा है, फरमाते हैं
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، 40 راتیں مسلسل وہ جوان لڑکی اس جوان کے کمرے میں جاتی رہی تاکہ ایک نظر اٹھا کے دیکھ لے۔ مگر کیا تھے میری قوم کے غیرت والے جوان، 40 راتیں گزر گئی ہے، ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ تو 40 دن کے بعد اس لڑکی نے کہا ایسا کون سا نشہ تیری نظروں میں ہے، 40 راتیں گزر گئی ہے مگر آج تک تو نے ایک نظر میری طرف نہیں دیکھا۔ تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ارے جس نے یار کے تلوے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا کردار کیا تھا؟ وہ لڑکی آئی تھی ہمارے جوان کو اسلام سے دور کرنے، مگر جوان کے کردار نے اس کو ایسا بدلا۔ 40 دن مسلسل محنت شاقہ کے بعد اس نے کہا جوان تیرے مذہب نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ کردار ہے یہ ہمارا، کردار ہے یہ ہمارا، کردار ہے یہ جوانوں کا کہ میں آئی تھی تجھے دین سے دور کرنے، عیسائی بنانے، مگر اے جوان تیری پاک دامنی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے، اب دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔